السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں شیخ محترم آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ ہمارے مسلک کے ایک نامور عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی احسن البیان کے نام سے۔ گزشتہ دنوں ہی میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک سوال آیا جس میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ اس کے ٹائٹل پر شیخ نے لکھا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، لیکن اس کے اندر کچھ احادیث ایسی دیکھنے کو ملی جو ضعاف تھی، ضعیف احادیث دیکھنے کو ملی، قریباً 9 احادیث ایسی جن پر میں مطلع ہو سکا۔ تو میں اس میں بڑا مضطرب سا تھا کہ ہم ان احادیث اور اس ٹائٹل کے درمیان کیسے تطبیق دیں گے کہ شیخ نے جو ٹائٹل رکھا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور اس کے اندر کچھ ضعاف بھی ہیں، یا پھر ہم ان کو کسی اور کیٹیگری میں داخل کریں گے، کسی اور طرف اس کو محمول کریں گے۔ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ ساری باتیں نا اعتراض برائے اعتراض کے حوالے سے ہی لگی ہیں کہ دیکھیں کہ دو باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ ضعیف روایات سے استدلال، استخراج، استنباط، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ ضعیف روایات کو بطور تائید کے طور پہ پیش کرنا۔ استدلال جو ہے وہ آیات کے صحیح احادیث سے ہے، لیکن اگر ضعیف روایت سے کسی بات کی تائید ہو رہی ہے تو صرف ایک تائید کے طور پر اگر اس کو پیش کر دیا جائے تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یعنی کہ نبی آپ نے ضعیف روایات سے استدلال کیا ہے اور جو بات آپ نے اپنے ٹائٹل پہ دی ہے اس کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر بعض روایات ایسی ہیں کہ ان کی صحت ضعف کے اندر محققین میں اختلاف ہے کہ ایک محقق اس کو صحیح کہتا ہے، دوسرا اس کو ضعیف کہتا ہے۔ تو بعض اوقات جو مصنف ہوتا ہے یا مفسر ہوتا ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ جو محقق اس کو صحیح قرار دے رہا ہے اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ اب جس طرح یہ پہلا صفحہ 7ویں پارے میں ہے جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3064 جو ہے، تو اس میں تو واضح طور پہ وضاحت ہے کہ اگرچہ سندن ضعیف ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے، لیکن آگے بات واضح کی جا رہی ہے کہ دوسری صحیح روایت سے سمجھ کی تائید ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس روایت سے استدلال ہی نہیں کیا گیا ہے۔ باقی وہ روایت یہ والی جہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یہ صحیح روایت ہے، اور شیخ البانی کا حوالہ بھی یہ ہے کہ حدیث جید، ٹھیک ہے، تو اس میں پتہ نہیں کیا اشکال تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ جو لا یحرم الحرام الحلال والی جو ہے، اس میں بھی آپ سب یہی فرما رہے ہیں کہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، اس لیے صرف اسے مدار استدلال نہیں بنایا جا سکتا، یعنی اگر تو خاص اسی سے استدلال ہوتا نا پھر تو اعتراض بالکل بجا تھا کہ آپ نے ضعیف روایت سے استدلال کیا، تو آپ سب کہتے ہیں کہ اس سے ہم استدلال نہیں کر رہے ہیں، اس کی تائید میں جو دیگر چیزیں ہیں ان سے استدلال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ابغض الحلال جو ہے، یہ روایت شیخ البانی کا نزدیک ضعیف ہے، لیکن شیخ زبیر اس کو حسن کہتے ہیں اور دیگر بھی کئی محققین اس کی تحسین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر شیخ البانی کی تحقیق کو حافظ صاحب رحمہ اللہ نے مد نظر رکھا ہے تو دیکھیں دیانتداری سے اس کا حکم بھی واضح کر دیا ہے۔ تو اب یہ روایت جو مسجد کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی دیکھ لیں واضح طور پہ یہ روایت اگرچہ سندن، یعنی یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم صحیح احادیث میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، تو ضعیف روایت سے استدلال تو بالکل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ نا کہ ملک الموت کا نام اسرائیل بتایا گیا، اس میں بھی وضاحت ہے کہ شیخ الخانی نے ایسی چیزوں کو مد نظر دیا ہے، مد نظر قرار دیا ہے۔ یہاں تو بلکہ بہت سارے مقامات پہ ضعیف روایات کی تردید ہی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں ضعیف روایات کے اندر، لہذا ان سے استدلال مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے برعکس جو آیات سے یا صحیح احادیث سے ماخوذ ہوتا ہے، اصل بیس اور مدار ان کو بنایا گیا ہے، اور ضعیف روایت کو ایک تائید کے طور پہ ضرور پیش کر دیا گیا ہے، تو وہ اصلا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ٹائٹل کے اوپر ہم نے یہ بات دی ہے کہ یہ صحیح احادیث کی روشنی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں تو اس کی کوئی خلاف نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔